علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج ایسا ایک تحفہ لے کے حاضر ہوا ہوں کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ ہم تو ویسے بھی روحانی خدمت کرتے ہیں، روحانی مسائل کے لیے قرآنی حل بتاتے ہیں، لیکن یہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے، گھنٹی کا بٹن کا نشان کو۔ تو اگر آپ پہلی مرتبہ کر رہے ہیں تو یہ تینوں کام ضرور کیجئے، اور لائک ضرور کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ اچھی بات پھیلانا ثواب جاریہ ہے۔ تو آج میں ایک ایسا فضیلت بھرا لے کے تحفہ حاضر ہوا ہوں، یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے اہل سنت بھائی اس کو کہتے ہیں تیسرا کلمہ، اور ہم کہتے ہیں اس کو تسبیحات اربع، اور کہتے ہیں لا حول۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں، ان کی ایک تعداد ملا کے آپ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، اپنے کسی جائز مسئلے کے لیے اس کو آپ کر سکتے ہیں، اور یا پھر آپ ہم سے اس سلسلے میں مشورہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے فون نمبر ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے، وہ فون نمبر ہیں، واٹس ایپ بھی ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے، فیس بک بھی ہے، روحانیت حجت علیہ السلام، کراچی، پاکستان۔ تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے تیسرا کلمہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے عام طور پر عرف عام میں یہی مشہور ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ پڑھنے سے یہ 5 کلمے اتنے ہلکے ہیں زبان پر، لیکن معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ تسبیحات اربع کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عام انسان کے اعمال کے ترازو کا پلہ جس وقت وہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو آدھا پلہ بھر جاتا ہے، جب وہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو باقی پلہ جو ہے وہ بھی پورا بھر جاتا ہے، اعمال کا ترازو کا پلہ پورا بھر جاتا ہے۔ کتنی بڑی سخاوت ہے اللہ کی۔ اور اس کے بعد جب وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب وہ یہ پڑھتا ہے تو زمین سے آسمان تک یا زمین و آسمان بھر جاتے ہیں اس کے ثواب سے۔ اتنا فضائل، اتنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، سوچئے۔ تو تسبیحات اربع کے بارے میں اس سے آپ فائدہ اٹھائیے، لیکن فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ درود بہت ضروری ہے۔ درود کے لیے میری الگ ویڈیو بھی ہے، درود کے فضائل پر ویڈیو الگ بھی ہے۔ اور درود صرف وہ ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصلوا درود الابتر، ٹھیک ہے، یعنی لا تصلوا درود بطرہ۔ یہ درود ابتر وہ ہوتا ہے کہ جس میں آل محمد کو شامل نہ کیا جائے، وہ درود جو ہے وہ دم کٹا درود کہلاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، ہم تو انہی کے ہی فرمان پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو درود ہمیشہ وہ درود ہوتا ہے جس میں محمد اور آل محمد ضرور ہوں شامل۔ اگر آل محمد شامل نہیں تو وہ درود ہی نہیں، وہ حضور کو قبول ہی نہیں، اور انہوں نے فرما دیا ہے۔ تو یہ درود کی ایک اچھی بھلی تعداد اس کے ساتھ رکھیں، کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بہت فضیلت والے ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن اور دماغ اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ بہرحال آپ ہم سے جو ہے نا کسی بھی روحانی مسئلے میں آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اس کے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے بارے میں، یعنی تیسرے کلمے کی فضیلتوں کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو یہ جنتری، امامیہ جنتری، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ پیج نمبر 26، اس میں آپ دیکھیے فون نمبرز میرے لکھے ہوئے ہیں۔ جب کسی روحانی خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ اور مزید یہ کہ آپ اس میں اس کو یہ لا حول جو ہے 70 مرتبہ پڑھیں گے آپ یہ ہر نماز کے بعد، تو دمے کا علاج ہے، سانس کی بیماری کا۔ صبح فجر میں اگر 100 مرتبہ پڑھیں گے تسبیحات اربع اور لا حول ملا کے، ایک تسبیح پڑھیں گے نا، تو
تنگی رزق سے نجات ملنے کا راستہ کھل جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے، اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.